امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام دارمی، امام ابو یعلا موصلی، امام بہقی اور دیگر کئی محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی میں لکڑی کا ایک ستون تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ کے لیے ممبر تیار کروایا، اور جب وہ ممبر تیار ہو گیا تو اس لکڑی کے ستون کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ اس سوکھی لکڑی سے ٹیک لگانے کے بجائے ممبر پر خطبہ کے لیے تشریف لائی۔ معزز ناظرین، آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک اس سوکھی لکڑی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کھوکھلے تنے میں بولنے کی کیا صلاحیت ہوگی؟ لیکن محدثین کرام لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ اس سوکھی لکڑی کو ترک فرما کر ممبر پر خطبہ کے لیے تشریف لائے تو وہ سوکھی لکڑی حضور علیہ الصلوۃ کی جدائی اور آپ کے ہجر میں اس طرح سے رونے لگی جس طرح سے اٹھنی کا بچہ روتا ہے۔ امام ترمذی کے الفاظ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ فَحَنَّ الْجِزْءُ حَنِينَ النَّاقَةِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَّهُ فَسَّكَنَا، کہ وہ لکڑی حضور کی جدائی اور آپ کے ہجر میں اس طرح سے رونے لگی جس طرح سے اٹھنی کا بچہ روتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے اپنا دست اقدس ان پر پھیرا، پھر جو ہی اس لکڑی نے حضور علیہ الصلوۃ کے لمس کی لذت اور اس کی چاشنی کو محسوس کیا، لکڑی خاموش ہو گئی۔ امام ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، لو لم احتزنہ لحن الی یوم القیامہ، کہ اگر آج میں اس لکڑی کو گلے نہیں لگاتا تو کل صبح قیامت تک یوں ہی یہ لکڑی روتی رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ کے ہاتھ اور سینے مبارک کی برکت نے اس ستون کے ہجر کو صبر و قرار بخشا۔ ہم انسانوں کے نزدیک تو ایک سوکھی لکڑی کھوکھلا تنا ہے، مگر اسے یہ بھی شعور ہے کہ میرے ساتھ کس کا جسد اقدس مس ہوا کرتا تھا اور کس کے لمس کی چاشنی و لذت میرے وجود۔ اسلامی معلومات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب